الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے حاجت ضرورت پوری کرنے کے حوالے سے ایک مجرب المجرب عمل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے پر آپ عمل کریں۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت حاجت جو جائز ہو، شریعت میں کوئی حرام کوئی مکروہ یا کوئی غلط اس طرح کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی 100% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس پر آپ عمل کریں، آپ کی ضرورت 100% اللہ رب الجلال پوری فرمائیں گے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ تعالی یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے کہ حضرت خضر علیہ السلام بعض عابدوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے، کرتے تھے کہ اس عمل کے بعد اللہ رب الجلال سے جو بھی چیز مانگی جائے، جو بھی دعا کیا جائے، اللہ رب الجلال وہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ انتہائی مجرب عمل ہے، تو طریقہ انتہائی آسان ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، آپ کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ یہ عمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ ضرورت ضرور پوری ہوگی۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو اب لازمی شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے ضرورت مند بھائی جتنے بھی ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ بھی ان تک یہ پیغام پہنچ سکے، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والا جو عمل ہے، جو ہم وظائف بتاتے ہیں، وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو عمل کون سا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 رکعت آپ نے نماز کی نیت باندھنی ہے، صرف 2 رکعت نماز کی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورت آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی پہلی رکعت میں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور 10 مرتبہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ نے یہی دعا آپ نے 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب الجلال سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود جتنا ہو سکے درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ، دل میں یقین، پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ضرور میرے دعا کو سنیں گے، قبول کریں گے، اس اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو، آپ کی دعا ٹھیک ہو۔ دعا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام کھانے والا ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جلد باز شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی، جو دعا مانگنے کی جو آداب ہے، جو ان کی رعایت نہ رکھے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چونکہ دعا مانگنے کے بھی طریقے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ، آرام کے ساتھ 10-15 منٹ انسان یکسو ہو کر دعا مانگے، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو یہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا کو کہا گیا ہے، تو دعا کا اہتمام ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں گے، دعا کریں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ہر چیز، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔